آزاد بول انڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے. آپ کے ساتھ میں عادل خان آزاد. دا ہیڈ لائنز شو آپ دیکھ رہے ہیں. اس میں آپ کو دنیا بھر کی، خاص طور سے مڈل ایسٹ کی بہت بڑی خبریں، 8-10 بڑی خبریں ملنے جا رہی ہیں جو اخباروں کی سرخیاں بنی ہیں، خبر نہیں بنی ہیں. تو سب سے پہلے بات ایران کی ہوگی، جہاں پر کل پریزیڈنٹ کے لیے الیکشن ہوا تھا اور ایران کو اب اپنا جو ہے وہ نیا پریزیڈنٹ مل چکا ہے. بات حزب اللہ کی بھی ہوگی، کس طریقے سے انہوں نے دھمکی بہت بڑی دی ہے، چوکایا بھی ہے. پھر سے سائرن بج رہے ہیں اسرائیل میں، اسرائیل نے بھی حملہ کیا ہے. بات سوڈان کی بھی ہوگی، بات برٹین کی بھی ہوگی، بات غزہ کو لے کر ہو رہے سیز فائر اور موساد کی چیف کی بھی ہوگی، سیز فائر کی بات چیت کی. سب سے پہلے ایران کو جو اپنا نیا پریزیڈنٹ مل گیا ہے ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. پیزشکیان ان کا نام ہے، اور انہوں نے 9ویں راشٹرپتی کے طور پر شپت لینے کے لیے اس سے پہلے الیکشن جیت لیا ہے. سیکنڈ فیز کا یہ الیکشن تھا، پچھلے جمعے کو بھی ہوا تھا، لیکن تب جو ہے وہ رزلٹ آ نہیں پایا. اب اس بار یہ جیت گئے ہیں، اور ان کے بارے میں ارنا نے بھی چھاپ ہی دیا ہے کہ اب یہ 9ویں راشٹرپتی بنیں گے ایران کے، پیزشکیان صاحب. اس کے علاوہ جو پریس ٹی وی نے دیا ہے، بتایا کہ انہیں کل جو ہیں وہ 1,63,84,000 ووٹ ملے، جبکہ ان کے سامنے جو نمبر 2 تھے جلیلی صاحب، انہیں 1,35,00,000 ووٹ ملے. یعنی 1,63,00,000 انہیں 1,35,00,000. تو یہ فاصلہ رہا، اور اس کی وجہ سے یہ بڑے نتیجے ایران میں آئے ہیں. جلیلی کو آیت اللہ خامنہ ای کا قریبی مانا جاتا تھا، اور انہیں یہ جو جیتے ہیں پیزشکیان، یہ ریفارمسٹ مانے جاتے ہیں، حجاب کے مخالف مانے جاتے ہیں. اب ان کو لے کر ذرا دیکھیے کہ اسرائیل میں خوشی کیوں ہے. کیونکہ انہوں نے ایک بات کہی ہے جیتنے کے بعد، ایران کے پریزیڈنٹ الیکٹ جو ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم دوستی کا ہاتھ ہر کسی کی طرف بڑھائیں گے، ایکسٹینڈ ہینڈ آف فرینڈشپ ٹو ایوری ون، ہر کسی کی طرف. اور اسی کو اسرائیل کے اخبار دا ٹائمز آف اسرائیل نے ہیڈ لائن بنایا ہے. اسے یہ امید یا توقع ہے کیا کہ وہ ہاتھ ایران کا دوستی والا اسرائیل کی طرف بھی بڑھے گا، کیونکہ اس ریجن میں بڑے خدشات ہیں، اور سب سے بڑے خدشات ایران کو لے کر اسرائیل میں ہیں کہ اس کے جو بیلسٹک میزائل اور ڈرون مارچ اپریل کے مہینے میں آئے تھے، وہ کہیں ایک جنگ میں تبدیل ہو کر ہر روز نہ اسرائیل پر گریں. اور جو ایران اپنے نیوکلیر پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہے، اس کا مین نشانہ اسرائیل نہ ہو جائے. تو کیا پیزشکیان جس دوستی کے ہاتھ کو بڑھانے کی بات کر رہے ہیں وہ اسرائیل کی طرف بھی بڑھے گا؟ لیکن پیزشکیان جہاں حجاب کے مخالف ہیں، امریکہ کے بھی مخالف ہیں، اور اسرائیل امریکہ کی گود میں ہے. تو کیا اس سے دوستی اور ان سے بیر چلتا رہے گا؟ نہیں ہو پائے گا. خیر، وقت بتائے گا. اسرائیل کی تو آج باتیں کھلی ہوئی اس ہیڈ لائن کو لے کر. ہاں، یہ ارنا نے ایک ہیڈ لائن حزب اللہ کے حوالے سے لگائی. ہم الیکشن سے آگے نکل گئے. ایران کے حزب اللہ کے جو سیکنڈ نمبر کے کمانڈر ہیں حسن نصر اللہ کے بعد، وہ ہے سیکرٹری جنرل. یہ ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ حزب اللہ ریڈی فار ورسٹ کیس سینیریو. حزب اللہ برے سے برے کسی بھی مقام، کسی بھی حالات، کسی بھی طریقے کے منظر کے لیے تیار ہے. مطلب انہوں نے کہا کہ جو بھی ہو سکتا ہے ہو جائے، جسے جو کرنا ہے کر لے، ہم تیار ہیں، مقابلہ برابر سے ہوگا. یہ حزب اللہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم کا بیان ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل ابھی جلدی تو جنگ نہیں بڑھائے گا، لیکن بڑھاتا ہے تو ہم فلی پریپیئرڈ ہیں اور ہر طریقے کے جنگی حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. اندر پوری ارنا کی رپورٹ میں یہ خبر چھپی ہوئی ہے، جس کا جز میں نے آپ کو بتا دیا. کوشش یہ رہتی ہے کہ آپ کو کیا ہیپن ہوا ہے، کیا ہیپننگز ہیں، کیا بڑا ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کو ان شارٹ جانکاری دے دی جائے. تو دا ہیڈ لائن شو اسی لیے ہے. حزب اللہ کرشز کمانڈ ہیڈ کوارٹرز آف زائنسٹ رجیم. یہ کل رات ہو رہا تھا، خود ہی وہاں کے ٹائم کے مطابق 11:38 پر 5 جولائی میں چھپا ہے. آج 6 جولائی ہے. ہمارے یہاں لگ بھگ یوں سمجھیے کہ رات میں 2:30-3 بجے ہمارے سامنے آ رہا تھا. تو حزب اللہ نے کمانڈ ہیڈ کوارٹرز کو، اسرائیلی کمانڈ ہیڈ کوارٹرز کو تباہ و برباد کر دیا ہے. یہ ارنا نے خبر ہیڈ لائن دی ہے. اچھا،
آئی ڈی ایف کی ایک اور خبر جو ہے وہ ٹائمز آف اسرائیل میں ہے کہ دیکھیں میں نے بار بار کہتا ہوں خبر وہی ہوتی ہے جو بیلنس ہو، ادھر اور ادھر کی بھی ہے، ایک طرف کی خبر ایجنڈا ہوتی ہے، تو بھلے حزب اللہ کچھ بھی کر رہا ہو لیکن آئی ڈی ایف اسرائیل زبردست طریقے سے بمباری کر کے اپنا بدلہ لے رہے ہیں۔ آئی ڈی ایف نے کہا ہے کہ ہمارے جیٹس نے، ہمارے جہازوں نے کئی بار حزب اللہ کے ٹھکانوں پر ہٹ کیا ہے ساؤتھ لیبنان کے علاقے میں اوور نائٹ، یا 6 جولائی کی ہیڈ لائن انہوں نے لگائی، اور یہ آدھار بنی ہے آئی ڈی ایف کا ایک ٹویٹ جو ہے وہ انہوں نے دیا ہے، جو ہے عبریو میں لکھا ہے اور اس کا انگلش میں بھی ترجمہ یہ نیچے سب کچھ آپ کو دیا ہے۔ اگر آپ ہیڈ لائن نہیں دیکھ رہے ہوں گے تو ٹویٹ دیکھ رہے ہوں گے۔ آئی ڈی ایف جب بیان دے دے تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے حزب اللہ کے کئی علاقوں میں جا کے بمباری کی ہے تو کی ہے۔ ہاں، پھر اس کے بعد یہ بھی خبر آتی ہے کہ کئی علاقوں میں لیبنان کی طرف سے راکٹ آئے ہیں اور ڈرونز آئے ہیں، جس کی وجہ سے اسرائیل کے قبضے والے کئی علاقوں میں سائرن بج رہے ہیں، اور یہ قریباً دوپہر 12 ساڑھے 12 بجے ہو رہا ہے جو ہے اسرائیل میں۔ خیر، آج ہی 6 جولائی میں ابو حمزہ جو کہ سرایہ القدس کے ملٹری اسپوکس پرسن ہیں، ابو حمزہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت جو ہے وہ برباد اور تباہ ہو کر رہے گی، ان کی ہار طے ہے۔ اور انہوں نے المائدین کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس نہ گولہ ختم ہوا، نہ بھولا ختم ہوا، نہ گولی ختم ہوئی، نہ بارود ختم ہوا، پہلے سے کہیں بھینکر ہے اور ہم لگاتار اس کا پروڈکشن کر رہے ہیں۔ جنگ جاری رہتی ہے تو جنگ جاری رکھی جائے گی، جنگ لڑی جائے گی آخر تک، آخری گولی تک، ہمارے پاس سامان پوری طریقے سے موجود ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ لوکل مائدین رپورٹرز کو انہوں نے اس بارے میں انٹرویو دیتے ہوئے یہ بتایا اور ایکسکلوسیو انٹرویو دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے وچ unleashed its hand to kill، مطلب اسرائیل کی رجیم کا جتنا بھی ظلم اور ظالم پن میں ہاتھ ہے، ہم اس کا بہادری سے مقابلہ کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، یہ جنگ لڑی جاتی رہے گی۔ الجزیرہ کے حوالے سے ایک دو خبر دیکھ لیجئے کہ اسرائیل لگاتار حملے کر رہا ہے غزہ پر، اور یہ کہا ہے کہ ابھی بھی جو سیز فائر ڈیل ہے اس میں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت جھول ہے، حالانکہ جب بات چیت چل رہی ہے۔ لیکن دا ٹائمز آف اسرائیل جو ہے وہ خبر لکھتا ہے موساد چیف کے حوالے سے، موساد چیف اس سیز فائر ڈیل کو لے کر بڑے آشاوادی ہیں، بڑے پر امید ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ سودا طے ہو جائے گا غزہ میں جنگ روکنے کے لیے۔ موساد چیف گوز ٹو انفارم دعا حماس بریفز حزب اللہ۔ ادھر حماس نے جو ہے اس پوری ڈیل کے بارے میں حزب اللہ کو بریف کیا ہے۔ رات 10 بجے کے شو میں نے آپ کو بتایا تھا حسن نصر اللہ اور اسامہ حمدان کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے، حماس اور حزب اللہ کے لیڈرز کی۔ خیر، سوڈان کے حوالے سے خبر ہے الجزیرہ میں، سوڈان کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ بہت سے ملکوں نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی ہے اور وہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ سوڈان میں آر ایس ایف کیا کرائمز انجام دے رہا ہے۔ آر ایس ایف وہاں پر ایک گٹ ہے، ہتھیار بند گٹ ہے، اور یہ ان کے لڑاکے کھلے عام بڑے قتل و غارت و بربادی اور تباہی مچائے ہوئے ہیں، اور یہ سب کچھ سوڈان کی آرمی اور سوڈان کی عوام کے خلاف ہو رہا ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ریپڈ سپورٹ فورس آر ایس ایف کے پیچھے فنڈنگ یو اے کی یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی ہے، یعنی وہی بات ہے کہ ایک مسلم حکومت کے خلاف کھڑی ہے، لوگوں کو ہتھیار دے رہی ہے، قتل و غارت کروا رہی ہے، یہ الزام ان کے اوپر ہے۔ اب ان میں کتنی سچائی ہے وہ تو نہیں پتا چلے گا، ورنہ الجزیرہ وہ القاعدہ اور آپ کو پتا ہے آئیسس کی فنڈنگ کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کا نام آتا ہے، لیکن آج تک پروف نہیں ہو پایا۔ آر ایس ایف کے پیچھے کیسے پروف ہوگا نہیں پتا ہے۔ خیر، برٹن میں نئے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، عہد لے لیں گے، لیکن جو صاحب ہیں پرائم منسٹر جو بننے جا رہے ہیں، انہوں نے اپنی پوری نئی کیبنٹ کا ہے لوگوں سے تعارف بھی کروا دیا کہ بھیا یہ منتری بنیں گے، پی ایم اسٹارمر جو بنیں گے اب، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ہماری سرکار میں منتری ہوں گے۔ سوچیے کتنی جلدی سب کچھ ہو رہا ہے، یہاں تو معاملہ ہی اٹک گیا تھا۔ اصل میں ان کا 400 پار کا نعرہ پورا ہو گیا، ہمارے یہاں والے اٹک گئے تھے، تو وہاں آج تک بھاؤ سودا یہ سب چل رہا ہے۔ خیر، امید یہ کرتے ہیں چھوٹا سا ویڈیو، کئی ہیڈ لائن آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ آپ لوگ بہت پیارے ویورز ہیں، آزاد بول انڈیا کو نہ کیا اور سبسکرائب تو پلیز کر لیں۔ سلامت رہیں، خوش رہیں۔